بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عمرو بن عطاء قال ان نافع بن جبیر ارسل الى السائب يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك کہ اللہ نوسنا بصلاۃ حتی یتکلم او نخرج. رواہ مسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی ہیں حدیث پاک کے عمرو بن عطا. کہتے ہیں کہ بے شک نافع ابن جبیر نے ارسلہ الی السائب، انہوں نے بھیجا ان کو سائب کے پاس، یسألہ عن شیء، دریافت کرنے کے لیے اس بارے میں، راہ منہ معاویہ، جو معاویہ نے ان سے دیکھا تھا اور پھر ان کو تنبیہ کی تھی، اس بارے میں پوچھنے کے لیے بھیجا سائب کے پاس. تو کہاں دیکھا تھا؟ نماز میں دیکھا تھا. فلما دخلا، جب وہ اپنے رہائش گاہ میں داخل ہوئے، معاویہ اپنے رہائش گاہ میں داخل ہوئے، تو ایک قاصد بھیجا میرے پاس، ارسلہ الیہ، ہم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تھا، جو کمزوری دیکھی تھی مجھے بتائیں. یہ شان تھی اس وقت کہ لوگ اپنے بھائی کی رہنمائی کرتے تھے، کچھ بھی کمی دیکھتے تھے نماز میں تو فوراً اس کو تنبیہ کرتے تھے. اب کچھ نہیں رہ گیا، جیسے جی چاہے ویسے کرو، کوئی کسی کا پرسہ نہ، جیسے اٹھو بیٹھو جیسے، کچھ بھی کوئی نہ ٹوکتا ہے نہ منع کرتا ہے، کچھ نہیں. آدمی بھیجا میرے پاس، آدمی بھیجا. اچھی بات ہے صاحب. فقال لا تعود، فرمایا اب ایسا مت کرنا. دیکھا پہلے چیز ہے، اس چیز کا اعادہ دوبارہ نہ کرنا. بس پہلے منع زیادہ تھا، ہاں کم تھا، اب ہاں ہے صرف منع ہی نہیں. جو جی چاہے سو کرو. کہتے آپ ان کو کیا پڑھی ہے، اپنا سر کھپائے جانے دو. کچھ کہیں گے تو برا مانے، برا مانے اچھا مانے، آپ کی ذمہ داری ہے، بتا دیجیے، پھر وہ کرے نہ کرے اس کا کام ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے نا. کہا ایسا مت کرنا، فلا تعود، ایسا مت کرنا. سب سے پہلے یہی کہا. لما فعلتا، جو آپ نے کیا ہے اب دوبارہ ایسا مت کرنا. اب کھول کے بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہے انہوں نے، اب اس کو کھول رہے ہیں. اس کو فرمایا اذا صلیت الجمعہ، جب تو جمعہ کی نماز پڑھ لے، لا تصلها بصلاۃ، تو اپنی نماز کو اس جمعہ کی نماز سے بالکل مت ملا. بس حتی تکلم، یہاں تک کہ کچھ بات تو کر لے، اس کے بعد پھر اپنی پڑھا، یا پھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جا، وہاں مت رہ. ایک ہی جگہ پہ جمع رہنا نہ جاننے کی وجہ سے، دائیں طرف تھوڑا سا ہٹ جاؤ یا بائیں طرف، نہ جگہ تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ. کہیں ایسا ہے کہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے ہٹنے کی تو الگ بات ہے. اب اس جگہ نہیں رہنا ہے آپ کو، ورنہ تو ایک نماز کو آپ نے دوسرے سے ملا دیا، حالانکہ وہ دونوں الگ الگ ہیں. فرمایا نماز کو نماز سے مت ملاؤ. آج بات سمجھ، ارے وہ فرض ہے بابا، کچھ کلام آپ نے کر لیا تو معلوم ہوا کہ بات وہ نماز ختم ہو گئی. یا ذرا سا ہٹ جائیے دائیں طرف بائیں طرف، سمجھ، یا پھر گھر چلے جائیے، قریب میں گھر ہے تو وہاں جا کر کے پڑھ لیجیے. بلا کے تنبیہ کی، قاصد بھیج کر کے تنبیہ کی. اب ان کے نزدیک کتنا اہم ہے. کہتے ہیں اب کہہ رہے ہیں یہ تو تنبیہ کیا نا، اب دلیل دے رہے ہیں. فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذالک
ہم کو حکم دیا تھا اس چیز کا کہ اللہ نوصلہ بصلاۃ، کہ ایک نماز کو دوسرے سے نہ ملائے. سمجھے؟ ہم کو حکم دیا تھا حضور نے کہ ایک نماز کو حتیٰ نتکلم، یہاں تک کہ ہم کچھ بات کر لیں. سمجھے؟ کسی سے کہہ لیں بھائی تم نے پڑھ لیا تم نے کچھ بھی بات کر لیجیے آپ، یا پھر ادھر ادھر ہٹ جائیے، تھوڑا سا ذرا سا ہٹ جائیے، کوئی ضروری نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہٹ جائیے. جیسے میں تھوڑا سا پڑھ کے تھوڑا سا کرسی اپنی تھوڑا سا ذرا سا آگے کر لیتا ہوں بس. لیکن ایک جگہ نہیں رہنا چاہیے، وہ نہ جاننے کی وجہ سے ہے. جو نہیں جانتے وہ جگہ نہیں چھوڑیں گے. منع کیا کہ تم اونٹ کی بیٹھک مت بیٹھو، اونٹ جہاں بیٹھتا وہیں بیٹھے گا، دوسری جگہ جائے گی. اب تو جانور مت بنو، بدلو جگہ کو، اور ایک نماز کو دوسری نماز سے مت ملاؤ. منع کیا تھا حضور. اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب جماعت ہو چکی ہے، یہ نفل پڑھ رہا ہے. جب بات کر لیں گے تو معلوم ہو کہ نماز میں نہیں ہے، نہیں فوراً کھڑے ہو کے اسے پڑھنا شروع کریں تو سمجھا کہ جماعتیں نہیں ہوئی ہے. یہاں تو اسی لائن میں پڑھ ڈالتے ہیں سب کچھ. تو کیا کہاں کب بتانے جائیں گے اور کب سکھانے جائیں گے. تو کہا حضور ہم کو اس کا حکم دیتے تھے کہ تو ہم کلام کر لیں اور نخرجا، یا پھر نکل جائیں، فرض جمعہ پڑھ کر کے باہر نکل جائیں اور گھر جا کے اپنا جو ہے نفل پڑھ لیں جا کر کے. ایک حدیث ہو گئی. دوسری سن لیجیے، انہی سے ہے، اس میں اور کھل جائے گا آپ کے یہ معاملہ. دوسری حدیث میں عطا کہتے ہیں ان عطا قال کان ابن عمر اذا صلى الجمعہ بمکہ تقدم فصلى رکعتين ثم يتقدم فيصلي اربع واذا كان بالمدینہ صلى الجمعہ رجع الى بیته فصلى رکعتين ولم يصلي في المسجد فقيل آنکھ کی کمزوری بھی آ گئی ہے. وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمْعَةَ رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود في رواية الترمذي قال رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربع. انہیں عطا سے ہے. یہ کہتے ہیں ابن عمر کے بیٹے یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعہ کی نماز مکہ میں پڑھتے تھے تقدمہ، تو جب جمعہ کی نماز ہوتی تھی تو تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے تھے. ایک جگہ پر نہیں رہنا چاہیے. میں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے لیکن ٹھنڈے دل سے نہیں سنا گیا. یہ بھی کہا ہے کہ اونٹ کی بیٹھک مت بیٹھو. صرف امام کی جگہ متعین، بقیہ مسجد میں کسی کی جگہ متعین نہیں ہے، جہاں ملے وہاں. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ نے سر رکھا ہے سب جگہ گواہ ہو جائے گی. تو کیا ضروری ہے کہ ایک ہی جگہ گواہی دے، سب جگہ گواہی دیں آپ کے؟ تو کوئی اپنی جگہ بادشاہ کے لیے بھی مقرر نہیں، وزیر کے لیے بھی مقرر نہیں ہے، صرف امام کی جگہ مقرر ہے یا کسی کے لیے جگہ مقرر نہیں ہے. کہا ہے لیکن ٹھنڈے دل سے نہیں لیا گیا اس کو. تو کہتے ہیں مکے میں جب جمعہ کی نمازیں پڑھتے تھے عبداللہ ابن عمر، لیکن ان کا عمل ہے سنت پر. کیا سنت پر عمل؟ وہ بھی عبداللہ ابن عمر کا عمل جو عابدوں میں مشہور ہے، عبادت گزاروں میں، جن کی عبادت کا یزید تک قائل ہے. انہوں نے بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اور اس نے ہنس کے ٹال دیا، کہا جانے تو عبادت گزار آدمی میرے ہاتھ میں کیا ہاتھ ہے، نہیں دیا. بہت پرہیزگار، بہت سنت کے بہت پابند. تو جب یہ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے مکے میں اور جمعہ کی نماز ہو جاتی، امام سلام پھیر دیتا تو تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے تھے. یہی چاہیے، یہاں بھی جگہ ہے ہمارے یہاں بھی، چاہے تو تھوڑا سا آگے بڑھ جائے اور صفوں کو فوراً توڑ دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جماعت ہو گئی. اور ایک ہی سب جو بنی رہتی ہے اسی جگہ پڑھنا شروع کرتے تو باہر سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ابھی جماعت نہیں ہو رہی یا جماعت ہو رہی ہے. کیا بات. اچھا سال تو مکے کی بات بتا رہے ہیں کہ جب مکے میں یہاں پڑھتے تھے تو فرض بھی وہیں پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد جو سنت ہے وہیں پڑھ لیتے تھے، لیکن آگے بڑھ جاتے تھے. پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے پھر 4 پڑھتے تھے، وہ ایسا کرتے تھے. ہمارے امام نے جو بتایا ہے آخر میں جو حضور کا عمل تھا وہ یہ تھا کہ پہلے 4 ہے پھر 2 سنتیں، یعنی 6 سنتیں ہیں ہمارے. لیکن یہ پہلے 2 سنت ادا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر اور آگے بڑھ جاتے تھا پھر 4 سنت ادا کرتے تھے، یعنی جگہ بدلتے رہتے تھے، چینج کرتے رہتے تھے. بس میں نے بتایا نہیں تھا آپ کو کہ فرض کے لیے جو ہے یہ مسجدیں بنی ہیں، لیکن اگر پڑھنا ہے تو پھر جیسے اللہ والوں نے پڑھی ہے نماز ایسی پڑھو. تو تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھتے جاتے تھے. یہ تو مکے کا حال تھا. تقدمہ فصلی رکعتین، آگے بڑھ جاتے تھے 2 رکعت پڑھتے تھے. ثم یتقدم فیصلی اربع، پھر تھوڑا اور آگے بڑھ جاتے تھے پھر 4 رکعت پڑھتے. نہیں پڑھتے تھے 6، وہ بھی ہم لوگ بھی 6 ہی پڑھتے ہیں ہمارے امام کی طرف نمازن کی طرف، لیکن اب پہلے 4 پڑھتے ہیں پھر 2 پڑھتے ہیں. یہ تو مکے کا عمل ہے، یہ عبداللہ ابن عمر کا. وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ، لیکن جب مدینہ منورہ میں آ گئے تو کیا ہوا؟ پھر صلی الجمعہ، تو جمعہ کی نماز پڑھی مدینے میں. اب مدینہ جب آ گئے تو مدینے میں جمعہ کی نماز پڑھی.
فصلی الجمعۃ ثم رجع الی بیتہ، پھر جمعہ کی نماز پڑھ کے فرض گھر چلے آئے، دیکھا گھر چلے آئے، رجع الی فصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھی، ولم یصلی فی المسجد، مسجد میں کوئی سنت نہیں پڑھی، مسجد میں کوئی سنت نہیں پڑھی، گھر چلے آئے مدینے میں۔ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا کہ یہ کیا ہے؟ مکے میں تو آپ وہیں پڑھ لیتے تھے، مسجد کے اندر ہی سب پڑھ لیتے تھے، اور مدینے میں آپ گھر چلے جاتے ہیں۔ پوچھا گیا ان سے، پہلے پوچھتے رہتے تھے، معلوم کرتے رہتے تھے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ فقیل لہ فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، کہا مت پوچھو، حضور ایسا ہی کرتے تھے کہ گھر قریب ہو تو گھر میں پڑھو، اور گھر دور ہو تو پھر مسجد میں پڑھ لو۔ تو مکے میں گھر دور تھا، مدینے میں قریب تھا، بالکل قریب تھا، یہاں سے نکلے قریب پہنچے تو گھر میں پڑھ لیا۔ تو اب آپ لوگوں کو گھر بھی دور ہی پڑتا ہے، یہاں مسجد میں بہت سے لوگ بہت کم ہے کہ گھر بالکل قریب میں ہو، تو یہاں پڑھے تو تھوڑا تھوڑا جگہ بدلتے رہیے، چینج کرتے رہیے سنت کی ادائیگی کے لیے، ایک نماز دوسرے سے ملے نہیں، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ جماعت ہو چکی ہے۔ اور ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں سر آپ نے رکھا ہے وہ سب جگہ گواہ ہو جائیں گی، تو بہت ساری جگہ گواہ ہو جائیں گی اس بندے نے یہاں بھی سر رکھا تھا، تو کوشش کرو کہ آپ کا سجدہ ہر جگہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اتنے سجدے کیے ہیں کہ جہاں سجدہ نہیں کیا وہاں سبزہ بھی نہیں ہوگا، بہت سے لوگوں کے سجدے ایسے بہت زیادہ ہیں، تو جگہ بدل بدل کر کے، لیکن اصول ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو شروع میں نے بتا دیا تھا، اصول میں یہ ہے کہ مسجدیں فرائض کے لیے، مسجد نوافل زیادہ بہتر ہے کہ گھر میں ہو، لیکن گھر میں جگہ نہ ہو، پہنچ نہ سکتے ہو، کچھ دوری ہو تو یہی پڑھ لیجیے جیسے ہم خود بھی کرتے ہیں، سمجھ گئے، لیکن تھوڑا سا جگہ بدلتے رہیے، کچھ آگے بڑھ جائیے، کچھ پیچھے ہٹ جائیے، ایک ہی جگہ مت رکیے آپ، وہ بالکل مناسب نہیں ہے، وہ ایک دم مناسب نہیں ہے، جگہ بدلتے رہیے۔ حضور بھی ہمیشہ گھر ہی میں پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی حضور بھی مسجد ہی میں پڑھ لیتے تھے، تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، حضور کی دونوں سنت ہے، یہ بھی سنت ہے وہ بھی سنت ہے، تو کوشش کریں کہ ہمارے سجدے زمین کو بکھرے ہوئے ہوں، یہ تمام روئے زمین گواہ ہو جائے تو اچھا نہیں ہے، زمین پہ ایک ٹکڑا گواہی دے تو اس سے اچھا نہیں کہ تمام روئے زمین گواہی دینا شروع کر دے، ایک ایک سجدہ کی نہیں، اس بندے نے یہاں بھی سجدہ کیا، اتنے سجدے زیادہ ہو، خدا کرے سجدوں کا ایسے ہی کثرت ہو۔ بلکہ ایک صحابی کو سرکار نے فرمایا بھی یہی تھا، بھائی تو نے جنت مجھ سے مانگ لی ہے نا، ٹھیک ہے دے دیا میں نے، لیکن ذرا تو میری مدد کرنا، اس سے صحابی سے فرمایا تھوڑی مدد کرنا میری، انی علی ذالک بکثرۃ السجود، میری مدد کر اس بات پر کثرت سے سجدہ کر، جتنا سجدہ ہو سکے اتنا سجدہ، کوئی یہ نہ کہے کہ ایک نااہل حضور نے جنت دے دی، ہم نے دے دیا ہے نا تو سجدے بڑھا دے، یہ بہت عظیم شے ہے جس کا نام سجدہ ہے، اللہ زیادہ سے زیادہ سجدوں کی توفیق دے، اور در قبول سجدوں کے لیے کھلا ہے، خدا کرے سب کے سجدے قبول ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہیں پر یہ باب ختم ہو گیا، اب تہجد کی نماز کا ذکر آ رہا ہے، صلاۃ اللیل کا، سمجھ گئے، انشاءاللہ کل سے شروع کر دیں گے، اس میں بہت سی وہ باتیں معلوم ہوں گی جو غیر مقلدین کا جواب نکلیں گے، جہاں سے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ گئے، تو کھڑے ہو جائیے اور بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیجیے، بہت بڑا باب تھا، بہت دن کے بعد یہ ختم ہو گیا۔